بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جو لیٹسٹ آج کی جو کچھ خبریں تھیں جو بڑی بڑی ہیں، ان میں سے 3 خبریں آپ کو بتانی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں، سیاستدان ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جناب سماعت کی آج انہوں نے، اور جو ریمارکس دیے وہ آپ کو بتانے ہیں۔ ججوں نے بڑے خطرناک ریمارکس دیے۔ چیک کریں، ہمارے جو ملک میں جب کوئی گرجتا برستا ہے اور جب کوئی انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں تو عدالتوں میں جو ججز ہیں وہ اور جو جماعت جاتی ہے اپنے وکیل لے کے، ان کے آپس میں جو تکرار ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ اب تو پاکستان میں، ہمارے ملک میں جناب، ہم براہ راست دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو جناب کہ سپریم کورٹ کے اندر کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کیسا ہے زبردست جناب۔ دوسری خبر، فواد چودھری کو آڑے ہاتھوں لیا پرا شیر افضل مروت نے، اور ایسی خطرناک گل کی تھی جناب کہ لوگوں نے کن پھاڑ لے، کنوں ہاتھ لانا شروع کر دے۔ یہ بھی ایسی بھی جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی اور ملک میں کم نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کی بڑیاں سٹیٹمنٹاں ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے نے اگر کوئی بلنڈر مارا ہو تو اس کے بلنڈر کو بار بار یاد کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ جھوٹ اتنا بار بار بولتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سچ لگنا شروع ہوتا ہے۔ تیسری خبر وہ یہ ہے کہ اسی کیونکہ بہت زیادہ امیر ترین ملک کا، اور امیر ترین ملک ہونے کی وجہ سے ہم نے جناب موٹر وے پہ اور ہائی ویز پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو ٹول ٹیکس جو ہے، ٹول ٹیکس، اس میں مزید اضافہ کیا تاکہ لوگوں کو پیسے بہت ہونے گڈیاں والے کو، تو اس وجہ تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کی جیبوں سے ٹول ٹیکس کی مد میں بھی پیسے ان کی جیبوں سے کھسکائے جائیں۔ یہ سارا کچھ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاکستان کی خوبصورتی جناب، اور سانوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری خبریں بتانی ہیں آج آپ کو، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو خطرناک آگے ویلاگ آنے ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ جناب، سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی، جو سماعت ہے، یہ جو کیس ہے یہ چل رہا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ساڈے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے سپریم کورٹ میں، ان کی سربراہی میں یہ فل کورٹ بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور کمنٹ پاس ہوتے ہیں جناب، ریمارکس دیے جاتے ہیں ججوں کی طرف سے۔ دیکھیں جمہوریت جناب، جمہوریت ہمارے ملک میں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ ان کی تکمیل نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ ڈسارڈ ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، کوئی جمہوریت کوئی نہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو جمہوریت ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ججز ہیں وہ ان کے ساتھ تکرار ڈائریکٹ تو نہیں کرتے، لیکن انڈائریکٹ ان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کی بڑی دفعہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور اس کی نفی بھی کرتے ہیں ریمارکس کی۔ جیسا کہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نشریات نشر ہو رہی ہے، یہ جو سماعت ہے، یہ سماعت جو ہے یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی اس پہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا، جو اہم ترین سوال ہے۔ یہ ساڈا ایک جج ہے جناب اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ایک اہم سوال انہوں نے کہا جی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے۔ یہ جناب اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں آج کی ہیئرنگ کے دوران، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان عثمان منصور عثمان عوان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہوں گی۔ مخدوم
علی خان نے بتایا کہ آئین کے مطابق سیٹیں جماعتوں کو ملیں گی، آزاد امیدواروں کو نہیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی والے جو لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے مخصوص نشستیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آزاد ہیں بھائی، ان کی حیثیت آزاد ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2002 اور 2018 میں مخصوص نشستوں سے متعلق بھی ریکارڈ ساڑھے کھل گیا ہے۔ اور چیف جسٹس آف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب یہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی سربراہی میں، اور کچھ ججز ان کے ساتھ ہیں، کچھ ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جب فیصلے آتے ہیں تو 4-3 3-1 3-2 اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، یعنی کہ 4 جج ایک پاس سے تو 1-2 جج دوسرے پاس سے خلاف، یعنی کہ اس فیصلے کے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل جو ہیں وہ ابھی تک کے جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان روسٹم پر آئے، جب انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے پر ریکارڈ ہے جناب جڑا کہ آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آزاد امیدواروں کو یہ سیٹیں مل نہیں سکتی، سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کے اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہوگی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق 2002 میں آرٹیکل 51 کو بروئے کار لایا گیا۔ غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کی تعداد 10 ہے۔ غیر مسلموں کے حوالے سے ان کے حق میں اگر کوئی بل پاس ہوتا ہے تو جناب آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی والے ہیں جناب وہ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جسٹس منیب صاحب ہیں، ایک جج ہیں، انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار اتنی زیادہ تعداد میں کیسے آ گئے ہیں جناب۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آرٹیکل 224 رعایت ہے، یعنی کہ رعایت دندہ ہے، ورنہ اسمبلی کی کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے خود کہا کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ ہوں تو کچھ غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ جمہوریت پارلیمانی پارٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے، موجودہ صورتحال میں آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے کہ آزاد امیدوار اتنی تعداد میں کتوں آ گئے جناب؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ آزاد امیدوار بنائے؟ موجودہ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا؟ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کیا جائے؟ کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے ہمیں جو اس غلطی کا ازالہ کریں؟ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کسی فریق نے یہ کہا ہے کہ نشستیں خالی رہیں گی، ہر فریق کہتا ہے کہ نشستیں ہمیں دی جائیں۔ جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے ہی نہیں، اس پر کیوں ٹائم لگائیں ہم؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے جناب کہا کہ فیصل صدیقی جو گزشتہ دنوں وکیل پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ فیصل صدیقی نے کہا تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملتی تو خالی چھوڑ دی جائے۔ جناب یہ کیس ابھی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے ایک نشست ہے ان کی، اور اس کے نیچے آزاد امیدوار جو ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ وہ اپنی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، خواتین کی بھی ہوتی ہیں، اقلیتوں کی بھی ہوتی ہیں، اور تو یہ والی نشستیں لینے کی تگ و دو میں ہیں، اور اگر ان کو مل گئیں تو پھر حکومت اسی طرح کمزور ہوگی جیسے مودی کی حکومت ہمسایہ ملک میں۔ سمجھ آئی کہ یہ نہیں ہو کہ 2/3 میجورٹی سے قانون پاس اس طرح نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے تعداد جو ہے، اگر یہ آزاد امیدواروں کو اگر مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا ملن، اور اگر مل جاتی ہیں تو پھر حکومت جو پاکستان کی ہے اس کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی طرف سے، ورنہ انہوں واسطے جناب خیر ہیں وہ جو مرضی کرتے رہیں گے کھل کے۔ اچھا دوسری خبر وہ تھی کہ فواد چودھری کے حوالے سے جناب شیر افضل مربت پرا فوری طور پہ میدان سے آیا ہے، اور شیر افضل مربت کو کہ خود بھی سائیڈ لائن ہے اور ان کو غصہ چڑھا ہے فواد چودھری پہ، اور انہوں نے فواد چودھری کے حوالے سے ایک ایسا سخت بیان جڑا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کر رہے ہیں اور کہکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں فواد چودھری کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مربت نے جناب جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے جناب کہا کہ فواد چودھری اس روز پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگے تھے جیسے ہتھنی بھاگ رہی ہے، یعنی کہ ہاتھی نہیں کیا، ہتھنی کہتا ہے، فیمیل کہہ دیا انہوں نے، اور ہاتھی جیسا انہوں نے کہا ان کا جسم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب پولیس کی گاڑی آ رہی تھی تو اس ٹائم فواد چودھری صاحب سے دڑکیاں لگ رہی ہیں، ساؤ پھڑ گیا سی۔ بہرحال یہ ہم نے بھی ویڈیو دیکھی تو شیر افضل مربت نے جناب ان کو گھیرا، اور گھیرتے ساری انہوں نے سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کا حق نہیں بنتا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید کریں،
ان کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کے اس بھاگنے کے عمل نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ فواد چودھری کسی کو مشورہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا جو یہ دوڑے تھے پولیس کو دیکھ کے تو ہم ساروں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے تھے پی ٹی آئی والوں کے۔ پی ٹی آئی کی عادت کتنی ہی فیل ہو لیکن کم از کم کڑے وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت مشکل وقت میں فواد چودھری کی طرح بھاگی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ شیر افضل مربت نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو سہارا دیا بقول ان کی باتوں کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیسے پھر لوگ ہم کیسے لڑتے ہیں آپس میں، یہ صرف آپس میں ہم لڑتے ہیں۔ اگر ملک کے اوپر کوئی ہمارے کوئی میلی حق کر کے دیکھ دے نا تو پھر سارے اکٹھے ہو گئے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ پاجی موٹر وے نیشنل ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ، کتنا ٹیکس دینا ہوگا یہ آپ دیکھیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو نیا بجٹ آیا ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین جو موجودہ حکومت ہے انہیں کیا ہے جناب، یہ جو پاکستانی ہیں ان کی جو گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں اور موٹر وے پہ سفر کر کے بڑی شوخیاں مارتے ہیں، ان کو ٹول ٹیکس لگایا جائے، اور ساتھ ہی نیشنل ہائی ویز جو صاف ستھرے روڈ ہیں ان پہ بھی گاڑیاں چلاتے ہیں تو گاڑیاں چلانے والے کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں، سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں زیادہ بڑیاں گاڑیاں میں لے کے پھر دینے، ان کو ٹول ٹیکس بڑھا دیا جائے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیکس بڑھا ہے، جو ٹول ٹیکس بڑھا ہے وہ جناب 1 جولائی سے اس کا اطلاق ہو گیا ہے، اور ٹول ٹیکس کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جی ٹی روڈ پر ایک ٹول ٹیکس سے دوسرے تک کار سے 30 روپے ٹول ٹیکس کی بجائے اب 10 روپے زیادہ دینے پڑیں گے، 40 روپے ہو گئے۔ علاوہ ازیں نئے ٹیکس ریٹ کے مطابق ویگن سے 50 روپے، ٹرک سے 120 روپے سے 170 روپے، اور ٹریلر جو ہوتے ہیں ٹریلر لمبے ٹرالے جڑے ہوتے ہیں ان سے جناب 230 روپے وصول کیے جائیں گے۔ ٹول ٹیکس کی ریٹ قومی ہائی ویز کوہاٹ ٹنل N50 ادھر بھی ساری موٹر وے ہے، اسلام آباد پشاور M1، لاہور عبدالحکیم M3 ہے، پنڈی بٹیاں فیصل آباد ملتان M4 ہے، ملتان سکھر موٹر وے M5 ہے، نام رکھے ہوئے نسی موٹر وے آندھی اپنی آندھی، اور حقلہ حویلیاں مانسہرہ T35 کے ٹول ٹیکس ریٹ 1 جولائی سے جناب بڑھ گئے۔ پنڈی بٹیاں فیصل آباد ملتان M4 پر 12 نشستوں والی ویگن کے ٹول ٹیکس ریٹ 740 روپے سے بڑھا کر سیدھا 1000 روپیہ کر دیا ہے، اور 13 سے 24 سیٹر کوسٹر منی بس کے 1100 سے بڑھا کر 400 روپیہ ہو رسی بدایا ہے، اور یہ ٹوٹل 1500 روپیہ ہو گیا۔ بس کے ٹول ٹیکس ریٹ 1580 روپیہ تھا پہلے، اور اب وہ 2000 ہو گیا، 480 روپے ہم نے یہاں بڑھا دیا، اور 2 اور 3X جو ٹرکوں کے ریٹ ہیں وہ 2030 سے 2600 روپے، اور جو دوسرے اور بھی ٹرک ہوتے ہیں وہ جو لوڈڈ ہوتے ہیں، جو ٹرک ہوتے ہیں جن کو آرکو لیٹڈ جناب ٹرکوں کے ریٹ جو ہیں 2480 سے سیدھا 2600 روپے کر دیے گئے جناب۔ یہ دیکھیں تو اس لیے یہ ویلاگ اب زیادہ تر فوکس کرے گا ہمارے ارد گرد کے ہمسایہ ملکوں کو بھی کہ ہم اپنے ملک میں جناب جو مرضی کریے، بس ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں، سیاستدان آپس سے چنگی طرح لڑتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ اداروں کے خلاف اگر کوئی پارٹی زیادہ لڑ پڑے تو پھر اس کو جناب اس فلٹر اس کو کرنا پڑتا ہے، سافٹ ویئر جسے کہتے ہیں اپ ڈیٹ وہ کرتے ہیں پھر۔ تو اس لیے یہ ہمارے ملک کا اندرونی مسئلہ ہے، نہ ساڈا چاچا لگتا ہے امریکہ، اور نہ ماما لگتا ہے UN، اور نہ ساڈا تایا ہے انڈیا۔ تو انڈیا میں اپنے مسائل ہیں، لیکن بہرحال اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آپ کو یہ 3 بڑی خبریں میں نے آپ کو دی ہیں جو آج کی ویری ویری امپورٹنٹ خبریں تھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ آپ خدمت میں نے حاضر ہونا ہے اور اچھی خبریں لے کے آؤں گا، یقین رکھیں۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔